جو سب سے اچھی چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ آج ہمیں پورے پاکستان کا گلدستہ ایک جگہ نظر آیا ہے. یہ پاکستان کا حصہ ہے. چلے جی ہم ادب بنا دیں گے. ادھر والا مسئلہ بنا ہوا ہے. کشمیر بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور بھی لوگ ہیں. لیکن سب سے پہلے 2-3 چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. بس یہ خواہش کروں گا کہ آپ خاموشی سے سن لیں. ایک تو سب سے بڑی مجھے خوشی یہ ہے کہ میں پہلے فنکشن میں گیا ہوں جہاں کھانا نہیں ہے. میں جدھر جاتا ہوں مجھے بلاتے ہی اس وقت جب کھانا کھل جاتا ہے. کھانے اور میرے بیچ میں چوائس کھانا ہی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. اچھا, دوسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بہت سارے دوستوں نے بات کی کہ جی یہاں پہ ہم مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں, اپنی اپنی مصیبتیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں, اپنی آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور شاید تاثر یہ ہے کہ ہماری آواز سے, میری تو بہت چھوٹی سی آواز ہے, صابر صاحب ملینز میں جاتے ہیں, ان سے لوگ ڈرتے ہیں حکومت والے, یا صابر صاحب سے ان سے ڈرتے ہیں حکومت والے. آپ سے بھی ڈرتے ہیں. میں آپ کو ایک خبر دینے آیا ہوں. یقین کریں پچھلے 2-4 دنوں میں مجھے خود بتایا گیا ہے, تکلیف آئی ہے, میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یقین کریں وہ ہم سے اتنے نہیں ڈرتے جتنے وہ ایک عام پاکستانی اور ایک عام اوورسیز پاکستانی سے ڈرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس ملک میں پہلے بھی 8-10 سال رہ کے گیا ہوں, پڑھائی بھی کی, کام بھی کیا. ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا, کہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا. پچھلے 3 سالوں میں جتنا پیار مجھے اس جگہ ملا ہے صرف ایک وجہ سے. میرا اپنا کوئی اس میں کارنامہ نہیں ہے, نہ ہم میں سے کسی اور کا. ہمیں صرف ایک شخص کی وجہ سے وہ یہاں پہ پیار اور عزت ملتی ہے, اور اس شخص کے لیے بھی ہم کوئی بتوں کے پجاری نہیں ہے. یہ سن لیں ذرا, اس شخص سے کیوں پیار کیا ہے. یہ بڑی پتے کی بات ہے, آپ نے سننی ہے اور سمجھنی ہے. 70-75 سال میں فوج نے جس سیاستدان کو نکالا, چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا, عوام ہمیشہ فوج کے ساتھ ہی کھڑی ہوگی کیونکہ وہ چورن اچھا بیچ لیتے تھے. پہلی دفعہ ایک ایسے بندے کو انہوں نے نکالا جس نے اس کے بعد انہیں ایسا ننگا کیا, ایسا ننگا کیا, آج ایسا ننگا کیا کہ حضور پشتین اور عمران خان کے لوگ ایک ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے, ہماری تکلیف میں اب اختلاف نہیں رہا. جو کام آج سے پہلے یہی فیصل نصیر جو 4 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا, وہ جو فسطائیت کا ایک چہرہ ہے آصف مدیر کے علاوہ جو لیبیا میں آپ کو نظر آیا, ڈرٹی ہیری, وہ چہرہ اسلام آباد میں نازل ہونے سے پہلے, لاہور میں نازل ہونے سے پہلے بلوچستان میں یہ ظلم سالوں سے لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا. اس نے یہی ظلم کراچی میں کیا, اسی کے بھائیوں نے یہ ظلم ٹرائبل ایریاز میں, قبائلی علاقوں میں کیا. میں نے 10 سال ٹرائبل ایریاز میں کام کیا ہے, ڈرونز کو کور کیا ہے, بہت زیادہ وہاں پہ ریسرچ کی. جو مظالم وہاں پہ ہوئے, مجھے جب ان کا پیٹرن نظر آتا ہے 3 سال میں, وہ پورے پاکستان مین سٹریم میں نظر آتا ہے. یہ اب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, یہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خدا کی فوج ہے, تو یہ بات ان کے گھر والے بھی نہیں مانتے. میں امبیسی والوں کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو صبح شام سونگتے پھرتے ہیں کون کدھر ملتا ہے, کس سے ملتا ہے, کیا کھاتا ہے, کیا نہیں کھاتا ہے. یقین جانے میں ان سے کبھی پہلے نہیں ملا, اور یہ ان کو وردی والی بات میں نے نہیں بتائی, مجھے خود ہی معلوم نہیں ہوگی. اچھا, اب ایک چیز اور بڑی اہم ہے, آپ لوگوں کی آواز کیوں ضروری ہے. آپ لوگوں کی آواز اس لیے ضروری ہے کہ اگر میں مثال کے طور پہ کوئی بات کرتا ہوں تو میرے اوپر یہ الزام لگ جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی والا ہے, اظہر بات کرے گا تو وہ پی ٹی آئی کا ہے, عمران صاحب بات کریں گے, صابر بات کریں گے تو جی یہ میڈیا والے ہیں. وہ آج کل بڑا ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے ویورز بڑھانے کے لیے, ڈالر کمانے کے لیے کام کرتے ہیں. آپ کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے, آپ ایک عام آدمی ہیں, آپ ایک عام برطانوی شہری ہیں جو پاکستانی نژاد ہیں. آپ کی بہت آواز ہے اور آپ کی بہت ریچ ہے.
ابھی چند یورپ میں تو بہت کم ہے نا, یہاں تو ماشاءاللہ ہم اتنے زیادہ ہیں. میں تو اکثر مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں پاکستان مس کرتے ہو, میں کہتا ہوں یہ مس نہیں کرنے دیتے. ہر چیز یہاں ملتی ہے, وہی لوگ یہاں نظر آتے ہیں, پیار بھی پاکستان سے زیادہ ہی مل رہا ہے یہاں پہ. لیکن یورپ میں تو تھوڑے سے لوگ ہیں, تھوڑے سے پاکستانی ہیں. انہوں نے جا کے جب یورپین پارلیمنٹ کا ذرا 2-4 دن جا کے پھیرا لگایا ہے, یقین کریں اسلام آباد اور راولپنڈی میں چیخیں نکل گئی ہیں. آپ لوگوں نے بھی بہت ساتھ دیا ہے, لیکن اب آپ کو تھوڑا سا اور منظم ہونے کی ضرورت ہے. اور وہ منظم ہونا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. ٹیکنیکل یہ ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کی آواز ہے. میرے لیے عاصم منیر آج سے, اس عاصم منیر کا چمچہ سوری وہ نقوی جو ہے, محسن نقوی چند دن پہلے یہاں آیا ہے. میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا, مختلف پاکستانیوں نے رابطے کیے ایم پی سے اس ایشو کو لے کر, اور اس کے بعد یقین جانیے ان کی آواز کی وجہ سے یہاں کی حکومت کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس ملا. یہ وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو آپ لوگ اپنے تئیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو میری یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہر جگہ ایک شہری, ایک شخص کی یہاں پہ ویلیو ہے اس نظام کے اندر. تو یہ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے, یہ جو کہتے ہیں کہ جی آپ مثال کے طور پہ ہم جا کے ایمبیسی کے باہر جب مظاہرے کرتے ہیں تو انہوں نے باہر بڑا ہائی گریڈ کا کیمرہ لگایا ہوا ہے. مظاہرین کی وہ تصویریں لیتے ہیں اور پھر ان کے نائک آف کارڈز کینسل کر دیتے ہیں, یا ان کو فون کر کے پیغام دیتے ہیں, یا پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں. یقین کریں اگر آپ اس چیز کی کمپلین یہاں پہ پولیس کو کریں گے تو یہ جرم ہے برطانیہ کے اندر. اس کے اوپر ایکشن ہوتا ہے اور پھر جو ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے شہریوں یا ان کی فیملیز کے اوپر پاکستان میں کیا کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں کریں گے, آپ چپ ہو کر بیٹھ جائیں گے, تو پھر یہ ظالم جو ہے وہ اپنا ظلم بڑھاتا جائے گا. تو اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا پھیلائیں. اور دوسرا ایک اور جو دوسری آپ لوگوں سے آپ آتے ہیں, اب دیکھیے ظلم کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے. عمران خان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ عمران خان کو پہلے انہوں نے, اگر میں آپ کو بتا دیا کتنے کیسوں میں, فضول سے فضول ترین کیسز میں, عدت جیسا کیس ہم نے دیکھ لیا. ایک اچھا توشہ خانہ کا چلے آپ نے کیس بنانا تھا تو بنا لیں, وہ ایک تحفے کا. مجھے لگتا ہے اگلا کیس یہ بنے گا کہ ایک ہار تھا, اس میں 12 موتی تھے تو 12 کیس بنے گے. مطلب اس نوعیت کے کیس بنا رہے ہیں. اب وہ جو کیسز ہیں ان کیسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لیکن آپ نے جس چیز کو سمجھنا ہے, جس چیز کو آپ نے آگے پہنچانا ہے کہ اصل میں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ لوگوں کا پریشر جو ہے نا, کتنا آپ پریشر لے سکتے ہیں وہ چیک کیا جا رہا ہے. پہلے کیس بنائے, ٹھیک ہے, ہم تھوڑا سا احتجاج کر کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر بند کر دیا, ہم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد قید تنہائی میں ڈال دیا, ہم چلیں اس پہ بھی خاموش ہو جاتے ہیں. اب ملاقاتوں کا سلسلہ بند کر دیا, اس پہ بھی خاموشی ہے. بہنیں ملنے کے لیے جاتی ہیں, عدالت کی اجازت موجود ہے, جیل مینول کے اندر ہے, ان کے اوپر کیمیکل واٹر کین یہاں پہ ہمارے ایک بھائی تھے, انہوں نے بڑی ہمیں ایسی باتیں کی, مجھے تو چپیڑیں پڑ رہی تھی کہ کیوں نہیں لوگ نکلے, کہ قیامت کیوں نہیں آتی جب ہماری مائیں بہنوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں کے اوپر انہوں نے یہ ظلم کیا ہے. تو ہم, مجھے پتا ہے کہ اوورسیز تو نکلتے ہیں, لیکن ہمیں یہ آواز وہاں تک بھی پہنچانی ہے کہ ان لوگوں نے بھی نکلنا ہے. اب چونکہ عمران صاحب یہاں موجود ہیں, عمران ریاض صاحب, ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے. یقین جانیے وہ تشدد, اور ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ یہ ڈٹے رہے, کھڑے رہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ